السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کل رات تک پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہی لگ رہا تھا کہ وہ آج اسلام آباد کے ڈی چوک کے اوپر پہنچنے والی ہے، احتجاج کرنے والی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد یہ خبریں آئیں کہ نہیں جناب، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پلان چینج کر لیا ہے اور اب احتجاج کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ ایس سی او کا جو ایک بہت بڑا اجلاس اس وقت اسلام آباد میں شروع ہو چکا ہے، بلکہ اس وقت عشائیہ دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی جانب سے، اس موقع پہ اب کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ اور جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ حکومت اس بات کے اوپر مان گئی ہے کہ ڈاکٹرز جا کے عمران خان صاحب کا معائنہ کریں گے اور اس کے بعد ان کی رپورٹ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی۔ لیکن آج اس کے بعد یہ خبر آئی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب ان کی جو ہے وہ 2 ڈاکٹرز ENT اسپیشلسٹ جو ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کا معائنہ کیا ہے اور الحمدللہ انہوں نے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں اور انہوں نے آج 1 گھنٹہ ایکسرسائز بھی کی ہے اور تمام رپورٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد شیئر بھی کی جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سپورٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے خان صاحب کی صحت کے لیے دعا کی۔ لیکن جہاں پہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ بیان دیا گیا، وہیں پہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمیمہ گولڈ سمتھ کی جانب سے آج ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا اور جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی خان صاحب کے ڈاکٹرز کو جو ہے ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ خبر یہ بھی آئی کہ جو شوکت خانم کے آج ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم، انہیں عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا، بلکہ یہ 2 دیگر ڈاکٹرز جو ہیں غالباً سرکاری ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے جا کے آج خان صاحب کا معائنہ کیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین خان، وہ ایک پروگرام میں کاشف عباسی صاحب کے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر کیا تبصرہ کیا ہے، سنیے گا ذرا۔ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس انفارمیشن پر جو دی گئی ہے حکومت کی طرف سے وہ خوش ہے، مطمئن ہے، بلکہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ سب آل از گڈ نورین نیال صاحبہ۔ وہ مبارکباد دے رہے ہیں لیکن کوئی اور نہیں مان رہا۔ انہوں نے شاید مان لیا ہوگا لیکن آپ دیکھیں کسی کو بھی یقین نہیں ہے۔ آپ کی سروے کرا کے دیکھ لیں کہ ٹیمز کے ڈاکٹرز کے اوپر کسی کو یہ اعتبار ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہے۔ گوہر صاحب کو جو اعتبار ہے وہ آپ کو، گوہر صاحب پہ اب اعتبار نہیں ہے، ان کو اعتبار ہے میں دیکھیں میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں، گوہر صاحب ایز اے پالیٹکس بات کر رہے ہیں، میں تو ایز اے فیملی بات کر رہی ہوں۔ میرے ایموشنز اور گوہر صاحب کے ایموشنز میں فرق ہوگا، دونوں کے ایموشن میں فرق ہوگا، یعنی پارٹی کے چیئرمین کو اعتبار ہے لیکن پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی بہن کو اعتبار نہیں ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے بھی جو ہے بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی تھی اس کے اندر بھی علی امین گنڈاپور اور حماد اظہر کے درمیان بھی نوک جھوک ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ کیا یہ احتجاج مؤخر کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس احتجاج کو کنٹینیو کرنا منع کر رہے تھے، لیکن حماد اظہر جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے اور الٹیمیٹلی آپ جانتے ہیں کہ اس احتجاج کو پھر مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں آخر چل کیا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پروگرام میں آگے چل کے پنجاب کالج کے حوالے سے لاہور میں اسٹوڈنٹس کی جانب سے آج احتجاج ہوا، اس کے بارے میں بھی ذرا تفصیل سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اور ہمارے ساتھ ASP شہربانو نقوی صاحبہ ادھر ہی اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہوں گی، ان سے ذرا کچھ سوالات کریں گے کیونکہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے ابھی بھی بہت تشویش پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسٹوڈیو کے اندر ہمارے دوست بھائی تجزیہ کار اینکر پرسن منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ۔ منیب صاحب تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ منیب صاحب میں ذرا پہلے تحریک انصاف کا ذرا موقف لے لوں۔ پنچوتا صاحب، یہ جو بھی گوہر صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب 2 ڈاکٹرز ہوا آئے ہیں، سب اچھا ہے، سب خیر خیریت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بیرسٹر گوہر جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات کے ساتھ جائز ہے یا عمران خان صاحب کی جو بہن سب کچھ کہہ رہی ہیں اس بات کے ساتھ جائز ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے اطلاعات ملی کہ خان صاحب کے اوپر سختیاں بھی کی گئی ہیں اور صحت کے حوالے سے بھی۔ ہم نے اس لیے رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ایکسیس کرائی جائے۔ اس سے پہلے ایک درخواست دی گئی تھی انتظار حسین پنجوتا بھائی کی طرف سے، اس کو اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد ان کی بہن کی طرف سے دی گئی اور اس کے اوپر بھی لالی پاپ ٹائپ دے دیا گیا کہ دیکھیں جی 17 تک پابندی ہے، اس کے بعد جیل مینو کے مطابق دیکھا جائے۔ دیکھیں کوئی بھی اگر قیدی ہے تو اس کا بنیادی حق ہے یہ اس کی ایکسیس دینا، ڈاکٹر کی ایکسیس ہو، وکلاء کی ایکسیس ہو، ان کی فیملی کی ایکسیس ہو، یہ آپ رائٹ اس سے چھین نہیں سکتے۔ یہاں پر کیونکہ جنگل کا قانون ہے، اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے یا ڈالا جیل کے اندر تو پھر آپ ریلیز کر دیں، پھر آپ بیل دے دیں، اگر آپ کے پاس اتنا انتظام بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے 12 استدعا کی لیکن ہماری استدعا کو قبول نہیں کیا گیا اور ہم نے اس لیے احتجاج کی کال دی۔ اب جب احتجاج کی کال دی گئی تو اس وقت کیونکہ SCO کانفرنس وہ بھی معاملہ اور
مختلف ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے اور تھوڑا سا اسے ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن ہم ساتھ یہ رکھ رہے تھے کہ ہمیں کم سے کم ڈاکٹر کی ایکسیس ہو، ایک یقین دہائی ہو، ایک لوگوں کو ایک سیٹسفیکشن ہو، وہ آ کر بتائیں کہ خان صاحب خیریت سے ہیں۔ تو وہ ہم نے کہا تو اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ ایکسیس دی جاتی ہے، لیکن آج 2 ڈاکٹرز تو ملے ہیں، لیکن ڈاکٹر فیصل 4 گھنٹے وہاں اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر واپس چلے گئے۔ میری تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے کھڑا کیا گیا، بلایا بھی گیا کہ آپ کی ملاقات ہے، لیکن مجھے ایکسیس نہیں دی گئی اور میں نہیں جا سکتا، میں واپس جا رہا ہوں، مجھے پھر بلائیں گے میں پھر آ جاؤں گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر 2 ڈاکٹرز جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پیمز کے، جو کہ پہلے بھی پیمز کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے ان کے خلاف ایک ڈیفیمیشن سوٹ بھی فائل کیا۔ میرا نعیم صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں we were informed a while ago that alhamdulillah خان صاحب is in good health and had exercise for an hour today۔ ٹھیک ہے، یہ تو بیرسٹر گوہر تو سیٹسفائیڈ لگ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے ٹویٹ کیا، اس کے اوپر کوئی انہوں نے جو ہے وہ ناراضی کا اظہار نہیں کیا، ان کو اس کے اوپر، اس رپورٹ کے اوپر، اس ملاقات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے ڈاکٹرز نے جو 2 گئے ہیں اندر جن کی ایکسیس دی گئی ہے، ان کی حد تک انہوں نے بتایا ہوگا کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے ایکسرسائز بھی کی ہے اور انہوں نے اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے جو ہم بات یہ ساتھ ایڈ کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عاصم چلے جاتے تو کیا کوئی وہاں پر ہنگامہ ہو جانا تھا، کیا کوئی وہاں بم پھٹ جانا تھا، یا ان کی بہن چلی جاتی یا کوئی وکیل چلا جاتا؟ تو آپ ان کی فستائیت کو اجاگر کیجئے، دیکھیے کہ کس حد تک یہ گر چکے ہیں کہ توڑنے کے لیے جو مرضی ہے کوشش وہ کی جا رہی ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اور یہ جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی 3 تاریخ سے لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ریزن یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس کرنی ہے تاکہ وہ ہو جائیں۔ اس کے بعد کیونکہ صحت کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں چلیں تو پھر ہم نے احتجاج کی کال دی، لیکن امینڈمنٹس ہم کسی صورت انہیں جو ہے منظور نہیں کرنے دیں گے۔ یہ واضح موقف ہے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، ہم لیگل راستہ بھی اختیار کریں گے، لیکن ان کے ارادے یہی ہیں کہ رابطہ منقطع ہو تاکہ وہ ایکسیس بند ہو اور خان صاحب کو احتجاجوں کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے کوئی لائے عمل نہ دے سکے۔ وہ لائے عمل دے چکے ہیں، وہ انتظار بھائی کے ذریعے پہلے پہنچ چکی ہیں، وہ لائے عمل پارٹی کے پاس ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف۔ اچھا، آپ لوگوں نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے، اپنی پوری طرح تیاری ہے، آپ لوگوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل 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 ٹھیک ہے۔ منیب صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ گیم کھیل رہی ہے ہمارے ساتھ، ایکچولی وہ آئینی ترمیم کی وجہ سے ملاقاتیں بند کر دی ہیں، لیکن پلان تیار ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ کون کس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کون کس کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ بہت شکریہ منصور صاحب۔ دیکھیں میرے خیال میں مجوتا صاحب کی ایک اپنی اوپینین ہے، ظاہری بات ہے وہ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں انفارمیشن وہ اس کا دس از بیانڈ دس۔ یہ حکومت گیم تو حکومت کیا کرے گی یا کر رہی ہوگی، لیکن میرے خیال میں اٹس اے میجر پالیسی شفٹ جو کہ کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں ان کے بعد آیا ہے۔ پالیسی شفٹ؟ ہاں، ریگارڈنگ عمران خان؟ جی ہاں میرے خیال میں، اور میں مطلب یہ میرا انڈرسٹینڈنگ ہے آفٹر ہیونگ لکڈ ایٹ سم تھنگس ویری کلوزلی، مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسے نشانات ضرور مل رہے ہیں کہ ایک پالیسی شفٹ ہے جس میں خان صاحب کو کس طرح ڈیل کیا کہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، تاکہ جو ان سے ملاقات، جیسے اب مجوتا صاحب تو وکیل ہیں، پارٹی کے اندر بھی ہیں، یہ جاتے ہیں، ان کے اور کولیگز جاتے ہیں، وہ ملتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے، اور لوگ جاتے ہیں پھر آتے ہیں، پھر نیچرلی وہ رپورٹر سے انٹریکٹ کرتے ہیں، انٹرویوز بھی ہوئے ہیں، جو بھی انٹرویو یو نو وٹ ایور وہ اخباروں میں چھپے باہر کے، پھر جو عمران خان صاحب فرماتے ہیں وہ پھر باہر ظاہری بات ہے وہ آپ کی ہماری اسکرینز کے اوپر چلتا ہے۔ جی ہاں، اور عمران خان کیونکہ ایک بہت قداور شخصیت ہے سیاسی طور پر، تو جو وہ کہتے ہیں وہ پھر چل رہا ہوتا ہے، پارٹی بھی ظاہری بات ہے اس کو ہی فالو کر رہی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں آئی فیل کہ دس از اے میجر پالیسی شفٹ جو کہ ریسنٹلی، یہ ٹیمپرری نہیں ہے، یعنی 18-19 تک کی نہیں ہے۔ میں وہ کہتے ہیں نا کہ the taste of the pudding is in the eating of it، تو ابھی ہم یہ 19 کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا حالات بنتے ہیں 18-19 کے بعد۔ اگر تو یہ چیز ایسے ہی چلتی رہتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقاتوں کی وہ انٹریکشن نہیں رہی یا وہ ان کی سیکوینس نہیں رہا اور وہ کنسسٹنسی کم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دس از اے پالیسی شفٹ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پالیسی شفٹ ہے، اور کہ اس کو لمٹ کیا جائے ان ملاقاتوں کو۔ یہ پالیسی شفٹ جو ہے نئی تعیناتیوں کے بعد ہے۔ آپ ذہین آدمی ہیں، آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔
نہیں تسی میرے کوئی سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اچھا میں خود ہی ازیوم کر لوں. ہاں آپ ازیوم کر میں خود کر لوں کہ شاید یہ جو نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں اس کے بعد سے. ایک مووی تھی انڈر سیج 2 اسٹیون سیگال کی نا, اس کے اندر میں ازمپشن کے حوالے سے میں نہیں دیکھتا ہوں. تسی نہیں دیکھتے نا, وہ تانوں سمجھ نہیں لگتی ہونی. مجھے سمجھ نہیں آتی. چلے بیونڈ دس, مطلب بہت کچھ ہے, مجھے لگ رہا ہے, آئی مے بی رانگ, بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دس از اے پالیسی. نہیں میں پنچوتا صاحب یہ سن رہے ہیں آپ نے منیب صاحب کی گفتگو سنی ہے, تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے منیب صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پالیسی کون بناتا ہے؟ آئین سے ہٹ کے کسی نے بنانی ہے, قانون سے ہٹ کے بنانی ہے. عمران خان اس وقت سزا یافتہ جو ہے وہ قیدی نہیں ہے, اس وقت ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک عام پرزنر کا ہے, اور ایک عام پرزنر کو جو رائٹس ان کے حاصل ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. آپ کس نہیں روک سکتے. آپ ان کا ٹرائل جو ہے وہ جان بوجھ کر آگے لے گئے تاکہ وہاں پر صحافی بھی نہ مل سکیں, وہاں پر وکلا بھی نہ مل سکیں, فیملی بھی نہ مل سکے, اور اسی وجہ سے آپ نے علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم ان کو بھی آپ نے جیل کے اندر بھیج دیا تاکہ وہ بھی جو راستہ تھا وہ بھی بند ہو جائے. انتظار کو اغوا کر لیا گیا, سماعتیں ملتوی کر دی گئیں. میرا نہیں بھائی ایک سوال ہے, نہیں بھائی میرا سوال ہے کہ ہمیں تو علی امین گڈھا پور صاحب نے اسلام آباد کے اس احتجاج کے بعد وہ جو اتنا لمبا چکر لگایا تھا, وہ جو 30 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے, تو 12 ضلع آپ بھول جاتے ہیں. 12 ضلع, سوری, مجھے ان کی گنتی ضرور, 12 ضلع گھومے, 30 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے, کے پی اسمبلی میں آئے اور پھر وہاں پہ آ کے فرمایا کہ اب اچھے فیصلے آنے لگ گئے ہیں, اچھے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ انہی اچھے فیصلوں کی کڑی ہے یا آپ کے خیال میں گڈھا پور صاحب غلط بیانی کر گئے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے, گنڈا پور کی اگر بات کی جائے تو گنڈا پور تو ہمیشہ جس جگہ پر اس نے کہا وہ پہنچا, چاہے سنجانی ہو چاہے لاہور, ان کے گھر میں پہنچا. یہ تو کہتے تھے کہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے, اور وہ ڈی چوک میں بھی آیا. تو پھر اپنا جو کیا ہے, جو زبان انہوں نے کی تھی کہ کر کے دکھائے, وہ اس نے کر کے دکھائی. پھر تم نے کیا کر لیا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر رینجرز نے حملہ کیا, جہاں پر جس طرح سے توڑ پھوڑ کی گئی, گاڑیاں توڑی گئی, ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کو جس طرح یرغمال بنایا گیا, جس طرح وہاں پر اس نہیں صاحب میرا آپ سوال نہیں سمجھے, میں دوبارہ سوال کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو فیصلے جو بھی ہو رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھا پیغام تو نہیں لے کر آ رہے؟ مطلب نہیں دیکھیں, فار ایگزامپل اگر میں ہی بیٹھا ہوں تو میں بھی ایک خواہش رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ملک کی بہتری کرے اور اچھا جو ہے وہ ہمارے دن فیوچر والے آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ علی امین نے وہ بات کی ہے تو اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں علی امین جو ہے اس نے تو نہیں کہا کہ جا کر رینجر میرے اوپر حملہ کریں. اس نے نہیں کہا تھا کہ جس وقت پورے پاکستان کے علی امین کو چکر لگائے جا رہے تھے, کبھی کسی مقدمے میں, کبھی کسی مقدمے میں, کبھی کسی مقدمے میں, اس نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اغوا کریں, اس سے پریس کانفرنس کروائیں. تو یہ ایک بات جوڑی جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ ملک اس کے مطابق چلنا ہے تو وہ پھر اس اپنی منشا کو پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے. اختیار صاحب یہ منیب فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ خان صاحب کے حوالے سے اب ایک پالیسی, انہیں لگتا ہے کہ ایک پالیسی شفٹ ہو گئی ہے کہ خان صاحب کی ملاقاتیں محدود کر دینی ہیں. آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو یہ کہا کہ جناب ان کے ڈاکٹر کی ان سے ملاقات کروائی جائے گی. آج ان کے ڈاکٹر سارا وقت جیل کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کرتے رہے, آپ لوگوں نے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی, آپ لوگوں نے ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دیا, پھر ان کو یہ بھی لالی پاپ دے دی کہ جی آپ کی ملاقات کروا دیں گے. آپ نے ان کے ڈاکٹر کی ان سے ملاقات بھی نہیں کروائی. تھینک یو ویری مچ منصور بھائی. دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. ہم نے ڈاکٹر کو کہا تھا, ڈاکٹر کی ملاقات ہو گئی. اب پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کوئی ایجنٹ میں لانا چاہتے تھے کہ وہ ان سے پوچھیں کہ اگلا احتجاج کہاں پہ کرنا ہے. آج تو جے شنکر بھی آ رہا ہے تو کیا پلان ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا تھا. یہ لوگ ان کی ملاقاتیں جو ہیں یہ روٹین کے معاملات ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑے عرصے میں ان کی سینکڑوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ملاقاتوں پہ تو ان کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن موقع دیکھیں کہ جب ادھر شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اتنا بڑا اجلاس ہو رہا ہے جس میں ہیڈ آف دا کنٹری, سربراہان مملکت ہمارے ملک کے مہمان ہیں, پاکستانی عوام کے مہمان ہیں, حکومت کے مہمان ہیں, ایسے حالات میں ڈی چوک پہ دھمت چوکڑی کا اعلان کرنا, دس از سم تھنگ ایلس. یہ پالیٹکس نہیں ہے. جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ان کو خان صاحب کی یا اپنے لیڈر کی ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے, تو میں بالکل کلیئر کٹ ان کو بتاتا ہوں, آپ کو زیادہ تشویش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی تمام فیسلٹیز بحال ہیں, ان کے پاس ایکسرسائز کا سامان ہے. ان کی سابقہ اہلیہ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی غلط کہہ رہی ہیں. یہ لوگ ہر روز شام غریبہ والا جو ماحول ہے یہ بنانے میں ان کو بڑی مہارت حاصل ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, یہ کہا جا رہا ہے انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ مجھے بتائیے رکھا جا رہا ہے. اب یہ وہ بات ایسی ہے منصور بھائی, وہ جیل میں ہیں اور کسی جرم کی پاداش میں سزا کاٹ رہے ہیں, وہ ہنی مون پر نہیں ہیں
کہتے اب وہاں پہ ان کو کیا کریں ہم, ان کو کوئی وہاں پہ کوئی نائٹ کلب تو بنا کے دے نہیں سکتے, جو چیزیں دے سکتے تھے, جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے. تو جو چیزیں پاسبل ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن جو معاملات یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ان دنوں میں جب پاکستان کی اکانومی کا جہاز ٹیکسی کر رہا اور وہ اٹس اباؤٹ ٹو ٹیک آف, ایسے حالات میں یہ کوئی وہاں سے نئی سازش نکالیں گے, کوئی نیا ڈرامہ نکالیں گے, کوئی نیا اسکرپٹ نکالیں گے, تو اس کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ یہ سمٹ ختم ہو جائے گا تو جو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ہم ان کی بھی ملاقات کرا دیں گے, لیکن سب سے پہلے پاکستان, اور اس وقت کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا, کوئی اس وقت کوئی فلم کا سین جو ہے وہ ان کو ہم کریٹ کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیاست سے اور پھر گندی سیاست سے باز نہیں آنا. ان کو پاکستان سے, پاکستان کی اکانومی سے, اس کے فیوچر سے, یہاں کی ڈیموکریسی سے, سول سپریمیسی سے, کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. سول سپریمیسی کا لفظ آپ نے اچھا استعمال کیا اختیار صاحب, آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. سول سپریمیسی کے لیے آپ لوگوں کی خدمات تو کافی زیادہ یہ استعمال کرتے ہیں نا. نہیں, آپ لوگ بھی تو استعمال کرتے ہیں سر, آپ لوگ بھی تو ماشاءاللہ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کا بھی نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا سیولین سپریمیسی کے حوالے سے. یہ لوگ نئے آئے ہیں. اچھا, یہ نئے آئے ہیں. منیب صاحب, ایک اور میں جو ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے. یہ بتایا ایک بات ہے, سول سپریمیسی جو ہے نا وہ چھٹی پر ہے. چھٹی پہ ہے, وہ چھٹی پہ ہے. وہ اس کے بارے میں وہ جو ایسی چیز جو دفتر میں حاضر ہی نہ ہو اس کے بارے میں کیا بات کرنی. تو پھر وہ ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ وہ جہاں سے آیا تھا. اچھا, وہ واپس ادھر ہی چلا گیا. ہم دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں. ووٹ کو عزت دو بصد احترام, نہایت احترام کے ساتھ. وہ اس وقت تو بڑا مضبوط تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر نظر ہو جاتا ہے بہت ساری مصلحتوں کے. اچھا, تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو یہ ووٹ کو عزت دو یا سویلین سپریمیسی, دیکھیں میں پہلے بھی کہتا ہوں اور اس لیے مجھے اس کے اوپر بڑی ہوتی ہے بیشنگ, بٹ کیا کرے دی, کچھ چیزیں تو آپ کو بولنی پڑتی ہیں. عمران خان صاحب کا دور کہا جاتا تھا جی ہائیبریڈ ہے, تو میں تو آپ کے صاحب نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم 1 ہائیبریڈ پرو تھا, اب ہائیبریڈ پرو میکس ہے. ہاں جی, ایسے, اور وہ بھی 16 نمبر کا. جی بڑا والا لیٹسٹ ماڈل, بڑی اسکرین. اچھا, یہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ ہمیں یا لوگوں کو یا پی ٹی آئی کو خاص طور پہ آنے والے دنوں کی ایک نوید سنا رہے ہیں, قومی اسمبلی کا کہا جا رہا ہے کہ اجلاس بلایا جا رہا ہے, جیسی اے سی او سمٹ ختم ہوگا اگلے دن ہی 17 کو ہی بلایا جا رہا ہے, اور مطلب قومی اسمبلی کا بھی اور سینٹ کا بھی. تو یہ کیا واقعی کوئی ترمیم پاس ہونے لگی ہے؟ مولانا صاحب کی بھی آج بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے. منصور صاحب, 2-3 چیزیں بڑی آپ کو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. میں اس کے انڈیکیشنز تو تھی, میں نے کئی دفعہ عرض بھی کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فوری بعد ہی بلا لیا جائے. جو اچھی خبریں بھی چند نا حکومت کو مل رہی ہیں, اچھی خبریں یعنی اچھے پیغامات آ رہے ہیں, کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے آ جاتا ہے, کہیں سے آ جاتا ہے, مطلب کوئی ذرائع سے آ جاتا ہے نا ادھر ادھر سے. اچھی خبریں سپریم کورٹ سے, ہاں مطلب وہ یہ کہ جی 25 کے ویسے انصار بھائی صاحب کی خبر آپ نے بھی دیکھی وہاں, وہ تو کچھ دن پہلے میں نے 25 کے بعد کچھ جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو بتا دیں. اور میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا, میں نے کہا جی کہ وہ حکومت کو یہ ہے کہ جی اول تو کچھ ہوگا نہیں, 25 کے تک اگر ترمیم نہ بھی آئی تو کچھ ہوگا نہیں, اور اگر کچھ ہوگا تو پھر اس کا جو سوٹیبل ریئیکشن ہے وہ آ جائے گا. اچھا, کیونکہ پریسیڈنٹ تو بنے ہوئے ہیں نا کہ دیکھیں 2 صوبوں کے اندر انتخابات, حکومت کو منصور نام سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توڑے کو لوگے آپ بھی پریشانی کی منصور دیکھیں وہ ان کے دل کو بھا جائے گی ہر چیز. فی الحال تو دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو ایسی لگ رہی ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں آ رہی ہے کہ وہ آئینی ترمیم پاس کر لے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے منصور صاحب کہ جو جسے کہتے ہیں نا ڈی ڈے جو ہوتا ہے اس وقت کیا ہو جائے وہ تو میں اور آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے نا, کہ وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. پچھلی دفعہ بھی میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے تمام تر جو ممبران سینٹ اور ممبران قومی اسمبلی ہے, پچھلی دفعہ ایک اتوار کے روز جو سرکس لگایا گیا کہ سیشن کال ہوئے ہوئے ہیں اور ادھر سے بڑکیں ماری جا رہی ہیں کہ جی آج ہی ہوگا سیشن, رات کو کیا ہوا, رات کو پھر سارا فارغ ہو گیا اور ان کو اس کا مؤخر کرنا پڑا سارا. اب بہرحال کلیم یہ ہے جی کہ مسودہ صبح جائے گا کیبنٹ میں, کیبنٹ اسے اپروو کرے گی اور پھر غالباً شاید پہلے سینٹ میں جائے گا پھر نیشنل اسمبلی میں آئے گا. بٹ یہی ہو رہا ہے 17 کو معاملہ جو ہے کنکلوڈ ہوتا ہوا حکومت کے بطور
نظر آ رہا ہے. تو پھر وہ یہ اگر 17 کی بات ہے تو پھر مجھے نعیم پنچوتا صاحب کی بات کافی حد تک صحیح لگتی ہے کہ 17 کی اگر بات ہے تو پھر خان صاحب کی بولتی جو ہے وہ اسی لیے 18-19 تک بند کی ہوئی ہے. دیکھیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اب اس کو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں, جو میں پالیسی شفٹ کی بات کروں نا, یہ مجھے کچھ چیزیں دیکھیں میرا ہنچ ہے, آئی مے بی رانگ, یا یہ ہو سکتا ہے ایوری تھنگ کمز بیک ٹو نارمل, جس طرح پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں بھی ہوں, وکلا بھی جیسے مل لیتے تھے, ان کی ہمشیرہ بھی چلی جاتی تھیں اور معاملات بھی ہو جاتے تھے, لیکن کچھ چیزیں جو ہوئی ہیں نا منصور صاحب, ان کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے نا. بحیثیت صحافی آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, دین یو لک فار انڈیکیشنز کہ کیا چیز ہو رہا ہے. اور لکیلی پچھلے کوئی 1 سال کے اندر میں جو انڈیکیشن میرے دماغ میں آتی رہی ہیں وہ زیادہ تر ٹھیک ہی ہوتی رہی ہیں کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے اس لیے آپ کی فالوئنگ بھی بہت بڑھ گئی ہے. جہاں گالیاں بھی بہت بڑھ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ شاید 17 تک نہ ہو, یہ شاید آگے بھی چلے ایسا. اچھا, کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جاتی, سب کچھ ہو جاتا, ایک پابندی لگنی ہے نہیں کہ رپورٹر حضرات نہ ملے, یا پیمرا پابندی لگا دے کہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹکر ٹیلی ویژن سکرینز پر نہ چلے. اچھا, یا رپورٹرز کی ایکسس بند کر دیں جتنے, اگر مقدمات کی سماعت چل رہی ہوتی تو ان کے وہ انکمیونیکیڈو ہو جاتے ایک قسم کے جو چل رہا ہوتا. جو وکلا حضرات ان سے ملتے ہیں یا پارٹی لیڈرز, ہاں ادھر ہو سکتا تھا کہ وہ باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیں, ان میں بھی دیکھیں فرق ہے. غور خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, ان کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے. عمر ایوب صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, ان کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے. گنڈا پور صاحب آتے ہیں, وہ ایک اور طریقے سے آتے ہیں, ان کی گفتگو میں فرق ہوتا ہے. تو وہ جو ایکچوئل جو لیتھل چیز ہوتی ہے نا, وہ شاید پھر ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. وہ لیتھل نہیں رہی ہے لیکن مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا تعلق ترمیم سے نہیں ہے, یہ اس کا پالیسی بن گئی. ہاں, ایک یہ کہ یار اب اس طریقے کو اپنایا جائے شاید. تو یہ نعیم صاحب اگر یہ پالیسی بن گئی ہے تو پھر آپ لوگوں کو بھی اپنی پالیسی پہ ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہوگی. مجھے تو آپ کی جماعت میں اس وقت لگ رہا ہے کہ سارے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہی نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں, انہوں نے اگر کوئی پالیسی بنائی ہے نا, پہلی بات تو میں نے آپ کو کلیئر موقع رکھا کہ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا کیونکہ آئینی ترامیم لے کر آنی, امینڈمنٹس لے کر آنی ہے, اور رابطہ منقطع کیے جائے تاکہ خان صاحب کو کوئی پیغام احتجاج کے حوالے سے, جلسے کے حوالے سے, ریلی کے حوالے سے نہ آئے, اور درمیان میں پھر طبیعت خراب ہوئی ہمیں جانا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ایسا عمل بنا لیا گیا ہے یا اس کو ایسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, لیکن ایک پلان جو ایک دنیاوی وہ ہوتے ہیں نا دیوتا بنے ہوئے, ان کا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر کوئی پلان بنا کر بیٹھا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ناکام کریں گے جس طریقے سے بھی کریں گے. تھرڈ بات یہ ہے کہ جہاں پر ایس یو کانفرنس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ 14 کے بعد جو ہے اجلاس تھا, تو 3 سے لے کر 14 تک کون سی کانفرنس تھی جس کی وجہ سے پابندی لگائی گئی؟ کون سی؟ نہیں بھائی آپ سنیں میری بات. آپ نے نہیں بھائی, نعیم صاحب آپ نے میرے خیال میں منیب صاحب کی بات نہیں سنی. وہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی بات سے ایکچولی اگری کر رہے ہیں. آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا ایس سی او کے اجلاس یا آئینی ترمیم سے تعلق نہیں ہے. یہ ان کو لگ رہا ہے, ان کو یہ خبر نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ شاید اب یہ کوئی نئی پالیسی بن گئی ہے کہ خان صاحب سے ملاقاتیں جو پہلے جس طرح ہوتی تھی, رپورٹنگ ہوتی تھی, ٹی وی پہ چلتا تھا, یہ اب کہانی نہیں چلے گی. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے آپ لوگوں کے لیے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہم ہونے دیں گے. ایسا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے, اسے انشاءاللہ تعالی ہم ناکام کریں گے. جس حد تک ہمیں جانا پڑا قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے, احتجاجوں والا راستہ بھی اختیار کریں گے اگر اس طرح کا کوئی عمل جو ہے وہ آگے بڑھا. اس دفعہ بھی احتجاج ہم نے ملک کی خاطر جو ہے وہ ان کی یقین دہائی کے اوپر جو ہے وہ کر لیا. نیکسٹ ایسا عمل نہیں ہوگا. پچھلا بھی ہم نے جو 22 کو کیا تھا اس وقت بھی ملک کی خاطر کیا, اور ہم بار بار میسج دے رہے ہیں کہ ہم پرامن جماعت ہیں, ہم ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. جہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ سچا ہے اور بولتا ہے, دیکھیں مجھے دکھا دیں کوئی ایک جملہ, کوئی ایسی ایک چیز جو نواز شریف نے اپنی زندگی کے اندر سچ بولا ہو, کوئی دکھا دیں. ایک بندہ جو جیلی فارم 47 کے مطابق بنا ہے, اس کی آپ بات پر یقین کرتے ہیں؟ جو ووٹ کوئی سے 2 کے نعرے لگاتے رہے, آج وہ کدھر گئے؟ وہ تو اگر جس طرح وہ حکومت ان کی ختم ہوئی تھی اس کے بعد عوام میں رہتے, عوام میں پیش کرتے. عمران خان تو عوام میں گیا, اس نے تو گولیاں کھائیں, وہ تو ڈٹر رہا, اس نے کیسز برداشت کیے, وہ عدالتوں کے چکر لگاتا رہا. 20 25 30 کیسز ہوتے تھے, وہ نہیں بھاگا. آپ کا تو بھاگ گیا, وہ تو ڈیل کر کے دوبارہ آیا, اور جب ڈیل کر کے آیا تو عوام نے پھر اسی طرح سے اس کو عزت دینی تھی نا. اختیار صاحب ڈیل کر کے آیا ہوا تھا. آپ عمران خان کے ساتھ کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ عمران خان اندر بیٹھ
منصور بھائی مجھے اے سی لگا کے دو, مجھے یہ سہولتیں دو, مجھے وہ سہولتیں. نواز شریف تو رہتے ہی اسپتال میں تھا, چلے وہ تو اندر پائے کھاتا تھا, وہ تو اندر میٹنگز کرتا تھا, وہ تو جتنے صحافی جن سے ملنا چاہتا تھا ملتا تھا, وہ تو اپنا پورا موقف دے رہے, اس نے تو اختیار صاحب. اور عمران خان سختیوں کے باوجود کہہ رہا ہے میں میں قوم کو جھکنے دوں گا. اختیار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی صحافی تو ویسے کوئی نہیں ملتا, وہ کہہ رہے پائے بھی کھاتے تھے, صحافی بھی ملتے تھے. صحافیوں کو مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال. یہ دیکھیں, ایک تو ان بیچاروں کو گرمی اتنی لگ گئی ہے گزشتہ گرمی میں نا, یہ اب جدھر جائیں گے یہ 47 کریں گے, ایسا لگتا ہے یہ واپس 1947 کی جنگ آزادی میں یہ چلے گئے ہیں تحریک پاکستان میں. 47 ان کا جو ہے وہ 1947 ان کا بن گیا ہے. اب جب جہاں تک یہ بات کرتے ہیں نا کہ نواز شریف کا وہ نواز شریف اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں اگر آپ کو بولوں بھائی بات سنیں, اب اپنی باری پہ بات کریں نا, نہیں حیدر سمجھوتا صاحب سنیں ذرا, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو کجا عمران خان اور کجا حکومت پاکستان, یہ پھر ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن آر ٹی ایس کو بٹھا کر جس جعلی طریقے سے آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہیں, آپ کو تو پیدا کیا گیا ہے. منصور بھائی ان کو یا خاموش کریں یا پھر میں ان کو بولنے نہیں دوں گا. نہیں سر, وہ میرے سامنے پھر بول ہی نہیں سکتا. ایک ایک کر کے کسی کی مجال نہیں, آپ اپنی بات آپ سر ایک ایک کر کے بات کر لیں تاکہ بچے لوگوں کو آپ سمجھ آئے. آرام سے بات اپنی نمبر پہ کر لو, اپنی باری پہ بول لو اور تسلی سے بات سنو. اگر بیچ میں ٹانگ اڑاؤ گے تو پھر مجھے جواب دینا آتا ہے. آپ اپنی باری پہ بول چکے ہیں, اب سنیں, آپ سنیں, اب اس کے بعد پھر بولیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, سن لیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کے لیڈر کو آپ جتنا واویلا کرتے ہیں. منصور بھائی وہ اپنی بات جو کر چکے ہیں میں آرام سے سنیں, میں نے سنا, اب ان کو سننا چاہیے. نعیم صاحب اختیار صاحب کی باری ہے, یہ کراس شو کرنا چاہتے ہیں. نعیم صاحب اختیار صاحب کی باری ہے, پلیز ان کی بات سن لیجیے, پھر ایسے نہیں ہوگا بعد میں بات. اختیار صاحب بات کمپلیٹ کیجیے اپنی. جی, ان کو تشویش ہے نا کہ ہمارے لیڈر کی ملاقات, اس کا یہ وہ, بھائی وہ بالکل فیسیلیٹیٹڈ ہے. اس کو دیسی مرغا بھی مل رہا ہے, دیسی انڈا بھی مل رہا ہے, دیسی گھی کے پراٹھے بھی مل رہے ہیں, سب کچھ اس کا ٹھیک ہے. واویلا بند کریں. بات ساری یہ ہے کہ آگے دیکھیں, کیا دیکھنا ہے. جس پاکستان کو آپ نے برباد کر دیا تھا اکانومی, اس کی آپ نے بٹھا دی تھی, آپ اس کا آئی ایم ایف کے پاس سب کچھ گروی رکھوا کر آئے ہو, وہ پاکستان اس وقت دوبارہ بڑھ رہا ہے اور آگے قدم اٹھا رہا ہے. اللہ کرے اسی طرح بڑھتا رہے. اختیار صاحب تھینک یو سو مچ. میرا اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, نعیم حیدر پنچوتا صاحب, منیر فاروق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. لاہور کے اندر ایک مبینہ طور پہ ایک واقعے کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے طلبہ کی جانب سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مبینہ طور پہ ایک زیادتی کا واقعہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ایک طالبہ کے ساتھ پیش آیا ہے جس کا تعلق پنجاب کالج سے بتایا جاتا ہے. اس کے بعد مختلف کالجز کے اندر احتجاج کیے گئے, لیکن پولیس کا اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. لیکن سوشل میڈیا پہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے ابھی تک آج بھی اس سلسلے میں احتجاج کیا گیا, پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کیا گیا. اے ایس پی شہربانو نقوی صاحبہ اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں. ان کی جانب سے ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی جس میں اس بچی کے والد اور چچا ان کے ساتھ موجود تھے. شہربانو نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ دس از کلیئر کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے, یہ فیک نیوز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ہاں جی, اٹس کلیئر فار ناؤ کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. جس الیجڈ وکٹم کی یہ سارے بات کر رہے تھے, اس کے والد سے بھی گفتگو ہوئی ہے, اس کے چچا سے بھی گفتگو ہوئی ہے, اور اب وی آر ریڈی ٹو ڈسکلوز کہ اس کا ریٹن بیان بھی جو ہے بچی کا وہ بھی آ گیا ہے کہ آئی ہیو بین in the hospital, I have not even set foot in the school for so many days. میں 15 دن کی چھٹی کے اوپر تھی, جس کے بیچ میں یہ واقعہ ہو گیا ہے. 2 تاریخ کی میں گئی ہوئی ہوں, اور یہ 10 تاریخ کو نیوز بریک ہوتی ہے غالباً, if I'm not wrong, اور 9th کو ہوتی ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے, اور جو لوگ اس پروپیگنڈا کو پروپیل کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے. اب ظاہری بات ہے اس طرح کے انسیڈنسز میں ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار فیملیز چھپاتی ہیں اس واقعے کو. ایک عنصر اس بات کا بھی موجود ہے کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فیملی جو ہے اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیے, جو ریپ کیسز ہوتے ہیں اور وائلنس اگینسٹ ویمن کے کیسز ہیں, ریسنٹ ٹائمز میں ہم لوگوں نے یہ ایک سرج دیکھی ہے کہ پیپل آر ولنگ ٹو رپورٹ دوز.
انانیمٹی کا فیکٹر ضرور رہتا ہے. آپ نے سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس میں یہ دیکھا ہوگا, خاتون کی پریویسی کو اپ ہولڈ کیا گیا, لیکن the case was registered and it was later on pursued to the T. Similarly, قصور میں جو ریپ کیسز تھے, چائلڈ pornography سے ریلیٹڈ رنگس تھے, بچوں کی آئیڈینٹی کو چھپا لیا گیا, لیکن those rape sodomy cases were pursued and rape cases. Similarly, yesterday, I've stated this time and again, that yesterday only around 250 FIRs were registered in Punjab related to domestic violence, harassment, rape, sodomy, so on and so forth. So we have seen this culture where police does not delay the registration of FIR and the reporting no longer is done in a manner کہ ہم لوگ hush hush manner میں کیس کو چھپا لیں گے. وہ جو جھجک ہے when it comes to reporting gender based violence وہ کم ہوتی جا رہی ہے سوسائٹی میں. آپ نے یہ جو بچی جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جس نے اپنا یہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, آپ لوگ کس طرح پہنچے اس تک, یا آپ کو کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ بچی ہے, اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے؟ ویری گڈ کویشچن. ہوتا یہ جا رہا تھا کہ بچے جو کہی جا رہے تھے کہ یہ بچی ہے, پھر ایک بچی کا نام لیا, فار ایگزامپل مناہل آئی, پھر ازنا آئی, پھر ازا بطول آئیں, پھر ازنا بطول آئیں, ملٹیپل نامز وہ لیتے گئے. ہم لوگ وہ ملٹیپل نامز جو ہیں وہ روسٹرز کے اندر ان کے چیک کرتے گئے کہ یہ ان کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں کالج کے اندر یا نہیں ہوئے. آفٹر چیکنگ دوز ایڈمیشنز وی آئیڈینٹیفائڈ ویئر دا گرلز آر. جو سیف تھیں ان کو ہم لوگوں نے سائٹ پہ کر لیا, ایز ان who were doing pretty fine, who were okay with their parents. اچھا, جو بچی جس کو چوٹ لگی ہے وہ بچی جب آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے تو we pursued it further, جب لوگوں نے کہا نہیں یہی ہے, یہی تو نہیں آ رہی تھی. اچھا, اس کی لیو جو تھی وہ بھی سامنے آ گئی. the administration knew that she was on leave, so the school already knows. Otherwise why would police, being the protectors that we are, hide such a heinous crime when it has happened actually in the capital city of the most populated province of the country, where media houses are, where other stakeholders are? How can you even afford to put such a crime under the blanket? وزیر تعلیم کا ایک بیان جو ہے وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے. جی اچھا, جو بیان منسٹر صاحب نے دیا ہے وہ بیان واقعے کے شروع میں دیا گیا ہے. once he was dealing with the students who had surrounded the campus and surrounded him as well, he was talking to them. ہم لوگوں نے جو spirit of those statements جو ہے اس کے اوپر ہم بات ضرور کر سکتے ہیں. of course it's not an issue, یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے, where the influential versus the students, where the state versus the students. It's not an issue where the economically sound versus the students. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ regardless of جس premises پہ ہوا ہے, جس جگہ پہ ہوا ہے, regardless of the fact کہ بچی کون ہے, اس کا مطلب whatever her inclinations are, the case is going to be registered the way it is supposed to be registered like any other rape case. تو اگر footage delete ہوئی ہے تو the due legal action would be taken against the ones who have deleted the footage. So that was the spirit. That they are, the government in entirety is standing by the students and would pursue it if such a case does exist. شہبانو صاحبہ, ایک جو اعتراض ہے اور جو طلبہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مبینہ طور پہ واقعہ پیش آیا, اب کالج انتظامیہ نے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس اویلیبل ہے ساری جن لوگوں کو آن کیمراز, جن لوگوں کو ریزرویشن ہے pertaining to the CCTV footage, it is open for public scrutiny. They can come and see the footage. Police is willing to be as transparent as the students want us to be. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا عرض یہ ہے کہ ہم نے تو فوٹیج ساری دیکھ لی, ہمیں انسیڈنٹ اس فوٹیج میں نظر نہیں آیا, لیکن اگر آپ کے پاس ایسا کوئی فوٹیج ہے, ایسی کوئی ریکارڈنگ ہے جس کے اندر وکٹم نظر آتا ہے, یہ کرائم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, تو کائنڈلی وہ فوٹیج ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارے پاس ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں. اگین آئی وڈ سے 1787 ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن, ویمن پولیس اسٹیشن, پنجاب سیف سٹی اتھارٹی, ویمن ڈپارٹمنٹ, سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا نا, تو اگر ہم سے شیئر کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تاکہ ریزالو ہو سکے, آپ انونیمس طریقے سے کمپلینٹ فرنش کر دیں. دوسرا سوال یہ بتائیے کہ اگر یہ سب کچھ کلیئر ہے اور آپ کے پاس نہ کوئی ایسا ثبوت ہے, سب کچھ ہے, تو سیکیورٹی گارڈ کو کیوں گرفتار کیا پھر آپ؟ ویری گڈ کوشچن. اچھا, جو سیکیورٹی گارڈ ہے بیسکلی ہی از ان پولیس کسٹڈی
اچھا اگر ہم لوگ اس کو پولیس کسٹڈی میں نہ لیتے اور اس سے سوال جواب نہ کرتے تو لیٹس بی ویری کینڈڈ ہیئر، کیا آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا تھا کہ اگر اس سیناریو میں کچھ تھا ہی نہیں اور اگر یہ الیجڈلی یہ سب کچھ ہوا ہے اور ایک مس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر ہوا ہے تو آپ نے سیکیورٹی گارڈ گرفتار کیوں نہیں کیا، اس سے سوال جواب کیوں نہیں ہوئے؟ تو آئدر وے کنسیڈرنگ اٹس اے ڈبل ایج سوورڈ، obviously سیکیورٹی گارڈ جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کو پولیس کی کسٹڈی میں آنا چاہیے، اس سے سوال جواب ہونے چاہیے. اور اب اگلا جو سبسیکوینٹ کوشچن آتا ہے کہ اگر یہ جرم ہوا ہی نہیں ہے تو پولیس کی کسٹڈی میں ابھی بھی کیوں ہے وہ؟ کیا وہ انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، ہی از ان پروٹیکٹیو کسٹڈی. وہ خود اپنی ولنگنیس سے آیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے. لیٹر آن ہی وڈ بی ہینڈڈ اوور ٹو اے گارنٹر جس کو پولیس بھی ٹرسٹ کرتی ہے، وہ بھی ٹرسٹ کرتا ہے، تاکہ وہ اس کو سیف بھی رکھ سکے. اور اگر کوشچننگ کے لیے آنا چاہیے ایک شخص، صرف ایک شخص. اب تک تحویل میں ٹوٹل جو آپ نے وہ ایک شخص لیا ہے، ایک شخص. اچھا یہ جو جس بچی کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں کہ اس نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ بھی اس سارے معاملے میں دیا ہے، آپ میں سے کسی کی اب تک ملاقات ہو سکی اس سے؟ اچھا، سی ایم صاحبہ کی لیڈرشپ کے اندر a committee has been constituted to inquire the issue which does not include any police officer. اس کی کیا ضرورت ہے ویسے؟ اس کی ضرورت ہے because there should be an external accountability given the kind of propaganda which has generated. The Chief Secretary Punjab is the one who's chairing it. They have met the girl. Female police officers would soon be meeting the girl. Having said that, جو بچیاں جن کا کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لڑکی کی دوستیں ہیں اور انہوں نے یہ کرائم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر انہوں نے رپورٹ کیا ہے سارے کیمپسز پہ. انٹرسٹنگلی یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہو رہی تھی کہ وہ اس کیمپس کی بچیاں ہیں ہی نہیں، وہ پنجاب کالج کے سٹی کیمپس کی بچیاں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے. وہ ہو تو سکتی تھی نا وہاں پہ، فزیکلی ہو سکتا ہے وہاں پہ پریزنٹ ہو. سٹی کیمپس از far away from Gulberg campus. So they are claiming that they saw the incident happening of the alleged heinous crime سٹی کیمپس سے گلبرگ کیمپس آ کے انہوں نے یہ کرائم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، allegedly. جی. So that's too big of a statement to make. نہیں لیکن آپ لوگ نہیں اسے ایکسیپٹ کر رہے کہ یہ It can be easily verified. It can be easily verified. Why? کیونکہ بچی نے اپنے بیان کے اندر لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ویریفائی کر لیں کہ 2 اکتوبر کو میری انٹری جنرل ہسپتال میں ہو گئی تھی. 3-4 اکتوبر کو میں ادھر جو نیورو کا وارڈ ہے اس میں شفٹ ہوئی. جب میری درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور میری تکلیف جاری رہی تو مجھے میرے والدین نے اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا اور اس ساری چیز کی فوٹیج اویلیبل ہے. آپ سی سی ٹی وی کیمراز چیک کر لیں کہ کیا اس تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک میں پنجاب کالج کے کسی کیمپس پہ گئی یا نہیں گئی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شہر بانو نقوی صاحبہ، آپ کا شکریہ، انہوں نے تفصیل سے بتایا. ناظرین، پولیس اپنا بھرپور کام کر رہی ہے اور میں بار بار یہی درخواست کرتا ہوں کہ فیک نیوز یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر تو جس طرح یہ فرما رہی ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا انتشار پھیلا ہے تو ہمیں واقعی اس کے لیے اب کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ نقصان پیدا کر سکتا ہے آنے والے فیوچر میں. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.